چندا دوبارہ پرماتما کے محل میں پہنچ چکی تھی، وہی محل جو تاریک جنگلوں کے بیچوں بیچ واقع تھا اور جہاں طلسمات کی ایک دنیا آباد تھی۔ یہ محل اس دنیا کا حصہ نہیں لگتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ کسی دیوانے کا خواب مجسم ہو کر اس جنگل میں اتر آیا ہے۔ الفاظ اس محل کی شان و شوکت کا احاطہ کرنے سے قاصر تھے، نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے حسن کو اپنے اندر سمو سکیں، اور ذہن میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اس عظیم الشان حقیقت کو قبول کر سکے۔ سبک تراشی کا فن، مصور کی مصوری اور شاعر کی شاعری، سب کچھ یہاں آ کر ہیچ ہو جاتا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی بہشت تھی تو یہی تھی، اگر کائنات تھی تو یہی تھی، اگر کائنات میں کوئی اسرار تھا تو یہی تھا۔ اور چندا اسی محل میں پہنچ گئی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، اسے اتنا ہی پتا تھا کہ وہ مکھیوں کی یورش سے گھبرا کر اوندھے منہ پڑی تھی۔ ہر طرف سے چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، بھاگتے ہوئے قدم اسے کچل کچل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچلے جانے کے خوف سے وہ اٹھ کر غار کی طرف بھاگی تھی۔ یکا یک اس کی نگاہوں کے سامنے ایک مشعل لہرائی اور پھر ایک مضبوط بازو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر رکھ لیا۔ وہ پوری قوت سے چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخ سینکڑوں دوسری چیخوں میں دب کر رہ گئی۔ اس دوران کوئی نم کپڑا اس کے منہ پر آیا، ایک تیز بو اس کے نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ پھر اسے کچھ یاد نہ رہا وہ کس حال میں اور کہاں ہے۔ اس کی آنکھ اس عمارت کے ایک حصے میں کھلی تھی۔ یہ عمارت ایک کھلے احاطے اور چند کمروں پر مشتمل تھی۔ اس کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پرماتما کے محل ہی کا کوئی حصہ ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے شبہ کی تصدیق کے لیے چندا نے ایک پتھریلے چبوترے پر چڑھ کر چار دیواری سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے ان 12 محلات کے گنبد نظر آئے جن میں سے ایک محل کئی ماہ تک اس کا مسکن رہا تھا۔ وہ اس منحوس محل کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ ان 12 محلات کے گنبدوں کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ دوبارہ تاریک جنگل کی شیطانی حدود میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ذہن میں ان گنت خدشات جاگ اٹھے تھے۔ اس قید نما عمارت میں چندا کے علاوہ کم از کم 30 عورتیں اور تھیں۔ ان میں نوجوان، ادھیڑ عمر اور عمر رسیدہ سب ہی شامل تھیں۔ وہ ساری خستہ حال میں تھیں، کئی ایک کے چہروں پر خراشیں تھیں اور لباس پھٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکی ایسی تھی جس کی ناک جڑ سے کٹی ہوئی تھی اور چہرہ خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ چندا کو معلوم تھا یہ تمام عورتیں قیدی ہیں اور کل رات ہی انہیں چھاؤنی کے قید خانے سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ چندا کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ ناک کٹی لڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ لڑکی کا زخم زیادہ پرانا نہیں تھا اور اب بھی کسی وقت خون کا ایک آدھ قطرہ اس کے ہونٹوں پر پھسل آتا تھا۔ چندا کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ ایک پرکشش اور شائستہ لڑکی تھی۔ چندا اس سے باتیں کرنے لگی۔ لڑکی نے اپنا نام پونم بتایا۔ اس نے بتایا کہ پرسوں رات اسے اس کی والدہ اور بھائی کو گھر سے گرفتار کیا گیا۔ وہ بولی پرماتما کے سرخ پوشوں نے ہمیں بستروں سے کھینچا اور مارتے پیٹتے گھوڑا گاڑی میں لا بٹھایا۔ اس گاڑی میں ہماری بستی کے اور بھی کئی لوگ سوار تھے۔ سب کو مارا پیٹا گیا تھا اور وہ سہمے ہوئے تھے۔ پورے محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہمیں ہمارا دوش تک نہیں بتایا گیا اور چھاؤنی کے قید خانے میں لے جا کر قید کر دیا گیا تھا۔ قید خانے میں پنجرے تھے جن میں 10-10 عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھسی ہوئی تھیں۔ ان سب کو ہماری ہی طرح اچانک دبوچ کر یہاں پہنچایا گیا تھا۔ رات کو تیسرے پہر پرماتما کے شرابی پہرے دار جھومتے ہوئے عورتوں میں گھس آئے۔ انہوں نے چن چن کر جوان لڑکیوں کو کوٹھڑی سے نکالنا شروع کر دیا۔ مجبور عورتیں چیختی تھیں تو وہ کہتے تھے اور نعرے لگاؤ اور بغاوت کرو۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئی یہ شیطان مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پاس چھوٹا سا چاقو تھا جو گھوڑا گاڑی میں میرے بھائی نے چپکے سے میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں نے اس چاقو کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ مدہوش پہرے دار ہماری کوٹھڑی تک پہنچتے میں نے اس چاقو سے اپنی ناک کاٹ لی۔ تکلیف کی شدت سے میں نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ ہوش آیا تو ہماری کوٹھڑی سے 2 لڑکیاں غائب تھیں۔ یہ بد نصیب لڑکیاں اور عورتیں صبح کے وقت لٹی پٹی واپس آئیں۔ ان کے چہرے چیخ چیخ کر ظلم و ستم کی گواہی دے رہے تھے۔ سرخ پوشوں کی صفاقی نے قیدی عورتوں کو خوفزدہ کرنے کے بجائے مشتعل کر دیا اور وہ سارا دن بے خوفی سے پرماتما اور منوہر چند کے خلاف نعرہ زنی کرتی رہیں۔ شام تک اور بہت سے قیدی پہنچ گئے۔ اب قید خانے میں جگہ کم پڑ رہی تھی، اس لیے پہرے داروں نے زخمی عورتوں کو باہر کھلے احاطے میں جمع کر لیا۔ کوئی 3 پہر سردی میں کھلے آسمان تلے پڑی رہیں، پھر ہمیں گھوڑا گاڑیوں میں بھر کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ لڑکی کی روداد سن کر چندا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے گھناؤنے زخم کے باوجود یہ لڑکی بے حد خوبصورت لگی۔
اس کی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے عزم اور اس کے عقیدے میں تھی، اس حوصلے میں تھی جس کا مظاہرہ اس نے ہوس پرستوں کے درمیان گھیر کر کیا تھا۔ یہ ناک کٹی لڑکی عورت کی شان اور اس کے وقار کی علامت تھی۔ چندا نے ایک اور لڑکی دیکھی، سرخ پوشوں نے مار مار کر اس کا بازو توڑ دیا تھا۔ وہاں دو ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھیں جن کی زبانیں کاٹ کر ان کی پیشانیوں پر اپرادھی کی مہر لگا دی گئی تھی۔ یہ ساری زخمی اور بدحال عورتیں عزم و ہمت کی زندہ تصویریں تھیں۔ وہ ہر مصیبت ہنس کر جھیل جانے کا فیصلہ کر چکی تھیں اور اس فیصلے نے انہیں بے حد پرسکون کر دیا تھا۔ ان کا جذبہ اور اطمینان دیکھ کر چندا کو اپنے اندر بھی ایک نیا حوصلہ کروٹیں لیتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی چندا ساتھی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی کہ 3-4 موٹی بھدی خواتین اندر آ گئیں۔ ان کے چہرے سخت گیر تھے اور چال ڈھال سے مردانہ پن کا اظہار ہوتا تھا۔ تم میں سے چندا کون ہے؟ ایک عورت نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا، پھر اس کی نگاہ خود ہی چندا پر ٹک گئی۔ تم ہو چندا؟ چندا نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو ہمارے ساتھ، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ چندا چپ چاپ اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے آئیں، ایک طنزیہ لہجے میں بولی، تو تم ہو 7ویں دلہن؟ بڑے نخرے ہیں تمہارے۔ چندا خاموش رہی۔ ایک دوسری نے سنجیدہ آواز میں پوچھا، تیرے جسم پر کوئی زخم ہے؟ بچپن کا کسی بھالے، خنجر یا نیزے وغیرہ کا زخم؟ چندا سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے والی عورت غرا کر بولی، ہمیں دست درازی پر مجبور نہ کر، خود ہی بتا دے۔ چندا نے کہا، ہاں ایک زخم ہے میرے شکم پر، ماں کہتی ہے بچپن میں مجھے لگا تھا۔ ایک خواص نے آگے بڑھ کر یہ زخم دیکھا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر چندا کو کمرے سے باہر لے آئی۔ اس نے اسے دوسری عورتوں سے علیحدہ ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 2 روز کی بھوکی پیاسی مزید 1 پہر تک اس کمرے میں بند رہی۔ سپہر کے وقت جب وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی، کئی زرد پوش مرد پہرے دار ننگی تلواریں چمکاتے اندر آ گئے۔ ان کے سالار نے آگے بڑھ کر چندا کو تعظیم پیش کی اور بولا، 7ویں دلہن تیار ہو جائیے، آپ کو اپنے محل میں چلنا ہے۔ چندا کی اچانک گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ پرماتما کی کالی قوتوں کا خوف ایک بار پھر سب کے ذہنوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ اشبا نے ارد گرد کے ٹیلوں میں دور دور تک اسے تلاش کرایا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی سرسوتی کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی لاڈلی بیٹی موت کے منہ سے واپس آ کر ایک بار پھر بے یقینی کے اندھیروں میں کھو گئی تھی۔ وہ تو ابھی اس کی واپسی پر شکرانے کے نوافل بھی پورے نہیں کر سکی تھی کہ وہ پھر جدا ہو گئی تھی۔ سرسوتی کے دکھ کو اس احساس نے اور بھی گہرا کر دیا تھا کہ اس کی بد نصیب بیٹی اپنی ماں جائے بھائی کو ملے بغیر ہی حادثات کے دھارے میں بہہ گئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہونا ہی تھا تو کیا تھا اگر چند گھڑیاں تاخیر سے ہو جاتا، اور کچھ نہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو لیتے۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا نہیں، اگر زندہ تھی تو کس حال میں۔ سرسوتی سوچ رہی تھی کہ اب وہ اشبا کو کس منہ سے بتا سکتی ہے کہ چندا اس کی سگی بہن تھی، وہ بہن جسے اس نے برسوں پہلے ایک مندر کے کھنڈر سے اٹھایا ہوا تھا، اور اس حالت میں رو رو کے اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور وہ اپنے ہی لہو میں بھیگا ہوا انگوٹھا چوس رہی تھی، اپنی ننھی منی آنکھوں سے کسی ہمدرد کو تلاش کر رہی تھی۔ سرسوتی سوچتی رہی اور اس کے آنسو اندر ہی اندر اس کے گلے میں گرتے رہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ چندا کی گمشدگی بے معنی نہیں ہے، ضرور کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ پراسرار قوتوں کو جھٹلانا ابھی تک کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ سرسوتی نے سوچا، ہو سکتا ہے تاریک جنگل کے اس شیطان کو کسی طرح پتہ چل گیا ہو کہ چندا اشبا بن ثقیل کی بہن ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو پھر کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ سرسوتی بہت دیر تک وہم اور حقیقت کے درمیان بھٹکتی رہی، پھر غار سے نکل کر تاروں بھرے آسمان کے نیچے آ بیٹھی۔ شام گہری ہو چکی تھی، ٹیلوں پر دور دور تک انسانی سر نظر آ رہے تھے۔ جا بجا بھڑکتی ہوئی مشعلوں نے بھی زمین پر بھی آسمان کا سا سما پیدا کر رکھا تھا۔ ابھی فیصلہ کن پیش قدمی میں 2 راتوں اور 1 دن کا عرصہ باقی تھا، مگر لوگوں کا جوش و خروش ابھی سے دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قافلوں اور ٹولیوں کی صورت میں مسلسل ان ٹیلوں میں جمع ہو رہے تھے۔ ریاست کے طول و عرض میں ہونے والی گرفتاریوں اور مار دھاڑ نے ان کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا تھا، اور غیظ و غضب نے انہیں ہر خوف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آبوک جا کا طلسم ٹوٹنے سے خوف کی جو لہر عوام الناس میں پیدا ہوئی تھی وہ اب بپھر کر طوفان بن چکی تھی۔ سرسوتی کے دل کی گہرائیوں سے صدا نکلی، اے خدا ہمارا یہ جذبہ سلامت رکھنا۔ وہ چلتے چلتے دفعتاً ٹھٹک کر رک گئی۔ اشبا کے خیمے تک مرد و زن دلچسپی سے اندر جھانک رہے تھے۔
سرسوتی نے ایک رضاکار سے احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ تاریک جنگل سے 2 قاصد آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرسوں دوارے میں ہونے والا مظاہرہ ملتوی کر دیا جائے اور سردار اشبا اپنے مصاحبوں کے ساتھ پرماتما سے بالمشافہ بات چیت کریں تاکہ کشت و خون سے بچا جا سکے۔ سرسوتی نے بے قرار ہو کر پوچھا، سردار نے کیا جواب دیا ہے؟ رضاکار بولا، وہی جو انہیں دینا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ سرسوتی نے کچھ عورتوں کے درمیان سے راستہ بنا کر خیمے میں جھانکا۔ شمعدانوں کی روشنی میں اشبا اور اس کے ساتھی ہندو قاصدوں کے ساتھ سر عام گفتگو کر رہے تھے۔ قاصدوں کے چہروں پر برہمی پائی جاتی تھی۔ ایک قاصد نے کہا، محترم اشبا بن ثقیل، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، قاصد نے کہا۔ نہ جانے کیوں سرسوتی کے دماغ میں ان گنت خدشے ادھم مچانے لگے۔ اشبا اٹھا اور ایک قاصد کے ساتھ دوسرے خیمے میں چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا خیمہ بڑے خیمے کے ساتھ ہی واقع تھا۔ شمعدان کی روشنی میں دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے تو لہیم شہیم قاصد نے اپنے چوغے کے اندر سے ایک کاغذ نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور بولا، اشبا بن ثقیل، آپ اپنے پتا مرحوم کی تحریر تو پہچانتے ہی ہوں گے۔ وہ آپ کے لیے ایک وصیت نامہ چھوڑ گئے تھے جو یقیناً آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ اشبا کے سر پر ایک زوردار دھماکہ ثابت ہوئے۔ اس نے حیرت سے قاصد کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے بہت سے راز افشا ہو چکے ہیں اور اب بھی جو انکشاف ہو جائے کم ہے۔ اس نے قاصد سے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ قاصد نے وہ کاغذ اشبا کے ہاتھ میں دے دیا جو چوبی ڈبے کے اندر محفوظ ملا تھا اور جس میں اشبا کے لیے ایک اہم پیغام تھا۔ اشبا نے کاغذ کے الفاظ پر نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے میں جان گیا کہ یہ اس کے والد ہی کی تحریر ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، بیٹے اشبا، اگر تم نے یہ چوبی ڈبہ میری ہدایت کے مطابق کھولا ہے تو تم اس وقت ریاست کی حدود میں داخل ہو چکے ہو۔ بیٹے، جیسا کہ میں نے وصیت نامے میں لکھا ہے، ہم نے پرماتما کے سرخ پوشوں سے بھاگ کر رات پرانے مندر میں پناہ لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس مندر پر سرخ پوشوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ہم زخمی ہوئے اور تمہاری ننھی بہن زلفا کو ایک پورا خط پڑھتے پڑھتے اشبا کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کے سینے میں دل بے پناہ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس تحریر سے یہ مطلب نکلتا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے، وہ ننھی منی بہن جس کی ایک دھندلی سی تصویر ابھی تک اشبا کے پردہ ذہن پر موجود تھی، معصوم چمکتی آنکھوں والی، اپنے باریک سرخ ہونٹوں میں اپنا انگوٹھا دبا کر چوسنے والی لڑکی جو اس کی ماں کی گود میں ہمکا کرتی تھی اور وہ جھک کر اسے چوم لیا کرتا تھا۔ اس کے نرم گالوں کا لمس اشبا کے ہونٹوں کو اب تک یاد تھا۔ پھر ایک روز وہ ننھا سا ستارہ ٹوٹ کر اشبا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کتنے ہی دن، کتنے ہی مہینے اس ستارے کو ڈھونڈتا رہا، اپنی ماں سے پوچھتا رہا، ماں میری بہن کدھر ہے؟ وہ میری گود میں کیوں نہیں آتی؟ میرے ساتھ آ کر کھیلتی کیوں نہیں؟ ماں کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ساتھ آ کر کھیلتی کیوں نہیں؟ فقط اس کی آنکھوں میں آنسو چمک جاتے تھے اور اشبا اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دھیرے دھیرے اس نے ماں سے یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اشبا کو یہ سمجھ بھی آ رہی تھی کہ چوبی ڈبہ اسے خالی کیوں ملا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ چھاؤنی میں اس کے سامان کی تلاشی کے دوران منوہر چند کے آدمیوں نے ڈبے سے یہ تحریر اڑا لی تھی۔ یکایک اس کی سوچوں پر بے پناہ اندیشوں نے یلغار کر دی۔ اس نے قہرناک نظروں سے قاصد کو گھورا اور بولا، مجھے یہ سب کچھ بتانے سے تمہارا مطلب؟ قاصد نے گہری سانس لی اور مصنوعی ادب و احترام سے کہنے لگا، عالی جناب، لازوال پرماتما کی طرف سے آپ کی بہن اس وقت ان کی مہمان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بالمشافہ بات چیت کریں اور دوسرے مسائل کے علاوہ یہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو سکے۔ اشبا کی آنکھوں میں خیمے کا منظر گھومنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا جس کی باز گشت اس نے سنی وہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ وہ سب کچھ وقوع پذیر ہو چکا ہے جس کا اظہار اس کالی زبان والے قاصد نے کیا ہے۔ 20 برس پہلے جدا ہونے والی اس کی بہن نہ صرف زندہ ہے بلکہ پرماتما کی قید میں ہے۔ وہ کتنی دیر گم سم رہا اور اپنے خیالات سے جنگ لڑتا رہا۔ قاصد بڑے اعتماد سے بیٹھا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر اشبا نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جو کہہ رہے ہو درست ہے؟ میری بہن زندہ ہے اور تمہارے پرماتما کے قبضے میں ہے۔ قاصد نے کہا، محترم اشبا بن ثقیل، مجھے اس بات کی آگیا نہیں کہ آپ سے تفصیلی گفتگو کروں۔ بہرحال جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کی بہن ہے اور اس ریاست میں آنے کے بعد کئی دفعہ اس سے آپ مل چکے ہیں۔
صرف 2 روز پہلے تک وہ آپ کے ساتھیوں میں شامل تھی اور اس پڑاؤ میں تھی۔ میرا مطلب چندا سے ہے۔ قاصد کے آخری الفاظ نے اشبا کی سماعت میں زلزلہ برپا کر دیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن قاصد کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ چندا؟ چندا اس کی بہن تھی؟ کیا واقعی چندا اس کی بہن تھی؟ چندا کی معصوم حسین شکل اشبا کے تصور میں گھومی۔ اس کے دل نے پکار کر گواہی دی، یہ لڑکی اس کی بہن ہو سکتی ہے۔ یہ اس ننھی منی گڑیا کا دوسرا روپ ہو سکتا ہے جو برسوں پہلے اس سے روٹھ گئی تھی۔ اس نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، قاصد، مجھے تیری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ لڑکی میری کچھ لگتی ہے؟ حضور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ آپ اس عورت سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ اس عورت نے ابھی تک آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ اشبا نے قاصد کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خیمے سے نکل کر تیز قدموں سے غار میں پہنچ گیا۔ سرسوتی اس وقت تک واپس غار پہنچ چکی تھی۔ اشبا نے کہا، مادر محترم، آپ نے بتایا تھا کہ چندا آپ کی سگی بیٹی نہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون ہے اور آپ کو کہاں سے ملی؟ سرسوتی نے اشبا کا سوال سن کر ایک آہ سی بھری۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کی یورش سے بوجھل ہو گئیں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تو میرا اندازہ درست نکلا، پرماتما سب کچھ جان چکا ہے۔ کیا جان چکا ہے؟ یہی کہ چندا تمہاری بہن ہے۔ اشبا کا چہرہ طوفان کے آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں مادر محترم؟ تم ٹھیک سن رہے ہو میرے بچے۔ 20 برس پہلے میں نے چندا کو ایک پرانے مندر کے کھنڈر سے اٹھایا تھا۔ وہ وہاں شدید زخمی حالت میں پڑی ملی تھی۔ یہ بہت طویل کہانی ہے جانے مادر۔ تم کہاں تک سنو گے اور میں کہاں تک سناؤں گی؟ اشبا کی آنکھوں میں شعلوں کی سی سرخی اترتی آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ کچھ نہ سنائیں مادر عزیز، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ مجھے صرف ایک بات پر حیرت ہے، آپ نے اب تک مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی؟ سرسوتی نے کہا، بیٹا، جیسے کہ تم جانتے ہو، مجھے صرف 3 روز پہلے علم ہوا تھا کہ تم عثمان بن ثقیل کے فرزند ہو۔ اس کے فوراً بعد وہ بد نصیب اغوا ہو گئی۔ میں اب تک سوچ رہی تھی کہ کون سا منہ لے کر تمہارے پاس جاؤں گی اور کیا بتاؤں کہ وہ تمہاری بہن تھی۔ سرسوتی نے اتنا کہا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ آہ، کتنی بدبخت ہوں میں، جسے چاہتی ہوں اسے برباد کر دیتی ہوں۔ اشبا اسے تسلی کیا دیتا، اس کا اپنا سینہ فرط غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بے قرار سا اپنی جگہ سے اٹھا اور بگولے کی طرح غار سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ خیمے کی طرف تھا جہاں قاصد بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے قاصد سے کہا، مجھے مختصر الفاظ میں بتاؤ، پرماتما کیا چاہتا ہے؟ قاصد کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، بہتر ہوتا کہ آپ لازوال پرماتما سے خود بات کر لیتے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی ان کی نمائندگی کر سکتا ہوں۔ ایک لمحہ رک کر اس نے موزوں الفاظ ڈھونڈے اور بولا، لازوال پرماتما کی خواہش ہے کہ پرسوں ہونے والا مظاہرہ ملتوی کر دیا جائے اور آپ مظاہرین کو ہدایت کریں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں۔ واپس پہنچ کر وہ ان لوگوں کو بھی آپ کا پیغام پہنچا دیں جو یہاں آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بعد ازاں مناسب موقع دیکھ کر لازوال پرماتما کی جانب سے آپ کو ایک تاریک جنگل میں باقاعدہ دعوت دی جائے گی اور آپ سے تمام معاملات پر نتیجہ خیز گفتگو ہوگی۔ اشبا نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا آقا تباہ کن انجام سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ہماری پیش قدمی کا زور توڑنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تاہم میں کوئی بھی فیصلہ تنہا نہیں کر سکتا، اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اس مشورے کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ قاصد نے ادب سے دوہرا ہو کر کہا، آپ جب تک چاہیں مشورہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے۔ نشست برخاست ہو گئی۔ اشبا خیمے سے نکلا اور تیز قدموں سے چلتا بڑے خیمے میں آ گیا۔ وہ سرکردہ افراد کو بلا کر کچھ مشورہ کرنا چاہتا تھا، مگر خیمے سے چند گز دور ہی مشرق کی جانب سے کچھ عجیب سا شور سنائی دیا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ ٹھٹک کر اس شور پر غور کرنے لگا۔ دشمن کے شب خون کا خیال برق کی طرح اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ بھاگ کر ایک ٹیلے کی چوٹی پر چلا گیا۔ یہاں سے نشیب دور تک نظر آ رہا تھا۔ چاندنی میں اسے گھڑ سواروں کی طویل قطاریں دکھائی دیں جو بڑی تیزی سے پڑاؤ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ گھڑ سواروں میں سے کچھ کے سفید لباس چمک رہے تھے۔ اس چمک سے اشبا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سرخ پوش نہیں۔ ویسے بھی اس جانب سے حملہ کرنا سرخ پوشوں کے لیے ہرگز سود مند نہیں تھا۔ اشبا کے حکم سے پہلے ہی ماہر تیر انداز مختلف جگہوں پر مورچے سنبھال چکے تھے۔ رضاکار بھی اپنے اپنے ہتھیاروں تک پہنچ گئے تھے، تاہم لڑائی کی نوبت نہیں پہنچی۔ گھڑ سوار قطاروں کے آگے آگے 5 سوار اشبا کے سامنے آ کر رکے۔
ان میں سے 2 افراد کو دیکھ کر اشبا کی آنکھوں میں شناسائی کی تیز چمک ابھری۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے تیر اندازوں کو کسی بھی کارروائی سے روک دیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یک ٹک ان دونوں سواروں کو دیکھتا رہا۔ سوار بھی اشبا پر نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر طویل راستوں کی گرد تھی اور آنکھوں میں بے نام جوش کی ندیاں موجیں مار رہی تھیں۔ یکا یک اشبا نے اپنی جگہ چھوڑی اور لپکتا ہوا سواروں کی طرف گیا۔ اس کے دونوں بازو کھلے ہوئے تھے۔ سردار جہم، اس نے پکار کر کہا۔ ایک شخص نے گھوڑے سے جست لگائی اور دوڑ کر اشبا سے لپٹ گیا۔ پڑاؤ میں موجود اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے فلک شگاف آواز بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور پھر وہ بھاگ بھاگ کر گھڑ سواروں کے قدم لینے لگا۔ گھڑ سواروں کی قطاریں بتدریج گھاٹی کے اندر جمع ہو رہی تھیں۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ اشبا اور جہم نے لگاتار ایک دوسرے کے رخسار چومے۔ پھر اشبا گرم جوشی کے ساتھ دوسرے سواروں سے بغل گیر ہونے لگا۔ یہ مناظر نہایت جذباتی تھے۔ آخر ان کے ہاتھ بٹانے والے پہنچ گئے تھے۔ آنکھیں کئی ماہ سے جن کی راہ دیکھ رہی تھیں وہ آ گئے تھے، اور ایسے وقت آئے تھے جب ان کی شدید ضرورت بھی تھی۔ ظلم کی فصیل پر انصاف کی پہلی کمند پڑنے والی تھی۔ تاریکیوں کے زندان پر روشنیوں کا لشکر فیصلہ کن دھاوا بولنے والا تھا۔ پڑاؤ میں جوش و خروش کی ایک تازہ لہر دوڑ گئی۔ سردار جہم بن زہر نے اشبا سے کہا، اشبا، آپ ابھی اپنے تیر اندازوں کو یہاں سے ہٹائیں نہیں، مقامی فوج کے کچھ دستے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اشبا نے کہا، سردار، آپ تردد نہ کریں، وہ لوگ ادھر پر نہیں ماریں گے، یہاں ہر شخص نے سر سے کفن باندھ رکھا ہے۔ سردار جہم بن زہر نے سر گھما کر دیکھا۔ واقعی یہاں موجود بیشتر افراد اپنے سروں پر سفید رنگ کے بڑے بڑے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ یہ ان لوگوں کے کفن تھے۔ سردار جہم، بھیم سنگھ اور دیگر سالار مشلوں کی روشنی میں آگے پیچھے چلتے ہوئے اشبا کے خیمے میں آ گئے۔ بھیم سنگھ کا چہرہ اشبا کو کچھ جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا۔ اشبا کی الجھن دیکھ کر سردار جہم نے بھیم سنگھ کا تعارف کرایا اور بتایا کہ لسبیلا کی لڑائی میں انہوں نے ہندی فوج کی قیادت کی تھی۔ اب انہی کی کوششوں سے اسلامی فوج کا یہ دستہ اس مقام تک پہنچ سکا تھا۔ اشبا نے بھیم سنگھ کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اشبا کی ہدایت پر مہمانوں کے لیے فوراً کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اسلامی لشکر کے آگے والے دستے میں کوئی 1,500 افراد تھے۔ صحرائی سفر میں دستے کے ارکان پر شدید بخار نے حملہ کر دیا تھا۔ کوئی 200 سپاہی جاں بحق ہو گئے تھے، تاہم جو یہاں پہنچے تھے وہ سب کے سب صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ کھانے کے بعد اشبا اور مہمانوں کے درمیان اہم گفتگو شروع ہوئی۔ خیمے کا اکلوتا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اشبا نے سردار جہم سے اسلامی لشکر کے حال احوال پوچھے۔ جہم نے بتایا کہ اسلامی فوج راجہ داہر سے فیصلہ کن مارکے کے لیے دریائے سندھ کے پار اترنے والی ہے۔ کشتیوں کا مسئلہ جو حل ہو گیا ہے اور عراق سے مزید سامان رسد بھی پہنچ گیا ہے۔ سردار جہم نے تفصیل سے تمام حالات اشبا اور اس کے ساتھیوں کے گوش گزار کیے۔ اس کے بعد اشبا نے انہیں اس ریاست میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ اپنی گرفتاری سے لے کر ویران غار میں پھنس جانے تک اور افتیلا جام کی موت سے لے کر نیل مان کے حصول تک اس نے سردار جہم اور اس کے ساتھیوں کو بتایا۔ یہ حیران کن واقعات ناقابل یقین تھے۔ اگر بیان کرنے والا اشبا نہ ہوتا تو شاید سننے والے کبھی بھروسہ نہ کر سکتے۔ یہ طویل داستان ختم ہوئی تو موجودہ حالات کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی۔ اشبا نے پوچھا، محترم سردار، میں حیران ہوں کہ آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس سوال کا جواب سردار جہم کے بجائے بھیم سنگھ نے دیا۔ اس نے اشبا سے ایک فوجی سالار کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ان کا نام احمد شہاب ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ راجہ داہر کی فوج میں کام کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ داہر کے پیش رو راجہ چچ کی سپاہ میں اعلیٰ عہدے دار تھے۔ اپنی اس ملازمت کے دوران یہ 1 سے زیادہ دفعہ اس ریاست میں آ چکے تھے۔ چند برس پہلے مسلمان ہو چکے ہیں اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ در حقیقت انہی کے تعاون سے ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ یہی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچے۔